ویلکم بیک ناظرین. اطہر منالہ صاحب سے سوال کروں گی. اطہر صاحب, کیا ایسی کوئی قانون سازی ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کے غیر قانونی طور پر جو غائب ہونے کے واقعات سامنے آ رہے ہیں وہ نہ ہو سکے اور کچھ لگام پڑ جائے کچھ اداروں کے اوپر؟ اور دوسرے یہ کہ امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اور ہماری سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے کوئی حقائق میں درست کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی یہ سرداری نظام ہے اور سرداری نظام کی وجہ سے ترقی بلوچستان میں نہیں ہوئی, یہی سردار تھے 1970 میں جو سوشلسٹ تھے اور صوبائی اسمبلی بلوچستان کی, جس میں اختر مینگل صاحب کے والد تھے, عطا اللہ مینگل تھے, جس میں بزنجو صاحب تھے, جس میں خیر بخش مری تھے اور کئی اور تھے جن کو یہ سردار کہتے ہیں. انہوں نے خود سب سے پہلے پورے پاکستان میں وہ اسمبلی تھی جس نے قرارداد منظور کی سرداری نظام کے خاتمے کی. تو یہ کہنا کہ جی سرداری نظام کوئی اس میں آڑے ہے, لیکن ریاست نے اور بہت لمبا 35 سالوں کے جو مارشل لاء رہے ہیں انہوں نے بلوچستان کی محرومی میں جو اضافہ کیا ہے وہ, اور حقیقت اگر آپ اب تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اگر ڈرون کے حملے ہو رہے ہیں تو وہ پرویز مشرف جو اس وقت پاکستان کی پہ حکمران تھے ان کے معاہدے سے ہو رہے ہیں, اور ادھر ہم ہمیشہ باہر کے لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. جب تک ہم اندر خود کمزور رہیں گے اور جب تک ہم خود اپنی نظام کو درست نہیں کریں گے تو اس طرح تو دنیا سے باہر آتے رہیں گے, اور باہر والوں کو بھی ہم خود لے کے آتے ہیں, وہ خود نہیں آ سکتے. آپ نے جو قانون سازی کی بات کی, دیکھیں قانون سازی کی ضرورت نہیں. اس ملک میں 65 سالوں میں آئین ساز اسمبلی ہم نے پہلے توڑی اور اس کے بعد آئین کا احترام نہیں کرنے دیا. ہم نے کبھی یہ احساس نہیں کیا کہ 1940 کی جو ریزولوشن تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں نے جو قرارداد منظور کی تھی وہ ایک وفاق کی تھی, اور ہم نے کبھی اس کو ایک وفاق نہ سمجھا ہے. ہم نے اسی وجہ سے پاکستان آدھا توڑ دیا ہے. میں بالکل اختر مینگل صاحب سے یہ متفق ہوں کہ ہم نے اپنی نیتیں پہلے درست کرنی ہے, خاص کر جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی نیتیں درست کرنی ہے, پاکستان کے آئین کا احترام کرنا ہے. اور ہم سب جو ہیں ہمیں سب سے پہلے بجائے اس کے کہ ہم مورد الزام ٹھہرائیں کہ جی باہر کے لوگ کچھ کر رہے ہیں, ہمیں پہلے بلوچ بھائیوں سے پوچھنا چاہیے کہ آخر ان کو کیا درد ہے, ان کو کیا تکلیف ہے. دیکھیں انگریز نے, اطہر منالہ صاحب آپ کی نظر میں کیا سلوشن ہے؟ میں صرف آخر میں ایک بات کہوں, انگریز نے جب حکمرانی کی تو انگریز نے صرف ایک نعرہ لگایا کہ اگر بلوچ کو آپ نے حکمرانی کرنی ہے تو بلوچ کی آپ عزت کریں گے, ان کی انٹیگریٹی کی عزت کریں گے. وہ ہم نے 65 سالوں میں ہم نہیں کر سکے اور ان کا استحصال کرتے رہے. صوفیہ, بالکل جو باتیں ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں سب سے پہلے بلوچوں کا احترام, اپنی سرزمین کا جو خود مالک ہونا. وہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف سی وزیر اعلیٰ کے انڈر ہے, میں سمجھتا ہوں صرف کاغذوں میں ہوگا, وزیر اعلیٰ کا انڈر نہیں ہے, وہاں گورنر کے انڈر ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب نیتیں صاف نہ ہوں تو اتنے سالوں میں اگر کوئی سنجیدگی سے مسئلہ لیتے تو وہاں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, لیکن یہاں لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے, وہاں جو اپریشننگ کی گئی ہے, وہاں لوگوں کو جو آلات ہیں, اور وہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ آغاز حکومت بلوچستان میں آج تک کوئی اس کے شک پر عمل درآمد نہیں ہوا. ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں, باہر کے سفارتخانوں کو دیکھیں, بلوچستان کا 2 بندہ بھی سفیر وہاں موجود نہیں ہے, یہ 4 سال کے دوران موجودہ حکومت نہیں. اور تیسری بات ہے کہ وہاں ابھی 50 یا 49 وفاقی سیکٹری ہے, بلوچستان کا صوبیہ ایک بھی نہیں ہے. تو یہ جو آلات ہیں ان کی ریزن, یعنی ان کی وجوہات ہیں جو آج یہ حالات پہنچ چکے ہیں,
جو بات آپ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ برامدہ بگٹی کی بہن کا جو قتل ہے اس میں تو جو گولیاں ملی ہیں تحقیقاتی کمیٹی کہہ رہی کہ گولیاں وہ پاکستان کی ہے ہی نہیں, تو یہ مطلب پھر جے یو آئی ایف اے کا کیا رول ہوا بلوچستان؟ دیکھو جی یو آئی تو ہر وقت جو حکومت میں شامل ہوئے وہاں جمعیت علماء اسلام کا وزیر اعلیٰ شپ اور گورنر شپ کبھی نہیں ملی ہے. وہ اتحادی کانفرنسوں کی جماعتیں جب حکومت میں تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت بھی وہ حکومت میں تھی وہ با اختیار نہیں تھے. اگر اس میں جو مسنگ پرسن ہے یہ کون کر رہا ہے, اگر سنجیدگی پر اس پر غور کی جائے تو کوئی یہ ذمہ داری تو قبول کرے. اگر آپ کسی کو مارتے ہیں اور وہ آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ مجھے گلدستہ پیش کیا جائے گا, اس کے ریئیکشن ہوں گے. ٹارگٹ کلنگ بھی صحیح نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ مسئلے کا حل سمجھتے ہیں, زرداری نے معافی مانگا بلوچستان کے لوگوں سے, یہ تو کافی نہیں ہے. اگر ان کا حال سمجھتے ہیں تو یہ چاہیے کہ وڈرا غیر مشروط طور پر آپریشن کو بند کی جائے اور پھر بات چیت یہ ہے کہ زرداری ہو, ہیڈ آف جو پارٹیز ہیں, نواز شریف ہو, محمود قاچیزی ہو, مولانا شیرانی, نہیں, لیکن یہ پارلیمانی کمیٹی جو بنا آج تک وہ بلوچستان کا دورہ نہیں کر رہے ہیں. اس میں بڑے بڑے مولانا فضل الرحمان یہ خورشید شاہ کا چیئرمین ہے. تو میں سمجھتا ہوں صوفیہ یہ بات ابھی یعنی سر سے پانی سر سے گزر چکی ہے, اور یہ خدارہ اگر وفاق کو مضبوط کرنا ہے تو صوبوں کو مضبوط کرو پہلے. اور یہ جو بلوچستان کے جو حالات ہیں اس میں یقیناً یہ انتہائی خطرناک. اور وہ کہتے ہیں جی باہر کی مداخلت, جب آپ اپنے گھر میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے باہر کا ہمسایہ وہ نہیں آئے گا. جب آپ جھگڑا کریں گے تو باہر کا ہمسایہ چلان لگا کر آئے گا, تو اس کو آپ کیوں موقع دیں گے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تک خدارہ ادارے اس پر بیٹھیں, اگر کوئی مجرم ہے اس کو جا کر عدالت میں پیش کریں. لیکن اس طرح مارنا لوگوں کو یہ نفرت پاکستان کے خلاف ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو جس طرح ہمارے دوسرے ساتھیوں نے کہا, اختر مینگل نے کہا, تو اس کو اگر یہ حل کرنا چاہیں تو حل ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ اتنا مشکل نہیں. بہت شکریہ. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو حل کرنا چاہیں اور اس پر باقاعدہ زرداری خود بھی مسئلہ مطلب کہ اگر ہمارے لوگ ناراض ہیں, وہ ملک سے باہر ہیں, ان سے بھی بات چیت کی جائے, اور وہ جو پہاڑوں میں ان کو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا تحفظات کیا ہے, اعتراض کیا ہے. تو میرا خیال ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ذریعے مسئلہ. میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. میں شکریہ ادا کروں گی اطہر منیلا صاحب کا, سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب کا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب کا, اختر مینگل صاحب کا, اور ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب کا. انہوں نے میرے پروگرام میں آج حصہ لیا. میرا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں kaptak@dawnnews.tv. بلوچستان کے کیا حل نکل سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں kaptak@dawnnews.tv. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.